کلپ نمبر 851۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور ان میں جو کوئی کہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دراصل ان مشرکوں کو ڈرایا گیا ہے جو معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے شرک سے باز آ جائیں، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بفرض محال فرشتوں میں سے کوئی یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دوسرے مجرموں کی طرح جہنم کی سزا دے گا، اور اس فرشتے کے اوصاف اور پسندیدہ افعال جہنم کی سزا سے اسے بچا نہ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتا ہے جو اس کے سوا معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور جب فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے تو اے مشرکوں، اس بدترین عمل سے باز نہ آنے کی صورت میں تمہارا انجام کتنا دردناک ہوگا۔ اور بعض مفسرین فرماتے کہ یہ بات میں اللہ کے سوا معبود ہوں کہنے والا ابلیس ہے جو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے، فرشتوں میں اور کوئی ایسا نہیں جو یہ کلمہ کہے۔ یاد رہے کہ ابلیس در حقیقت جنات میں سے ہے، اور چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لیے حکمی طور پر انہی میں سے شمار ہوتا تھا۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ ترجمہ: کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان قدرت اور شان تخلیق کا بیان ہے، اور اسی میں عقیدہ شرک کی تردید بھی ہے کہ جب ان چیزوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں تو عبادت میں اس کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، تو ان روشن نشانیوں کے باوجود کیا مشرکین ایمان نہیں لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی۔ ہر جاندار چیز کو پانی سے بنانے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو جانداروں کی حیات کا سبب بنایا ہے۔ نمبر 2، اس کے معنی یہ ہے کہ ہر جاندار پانی سے پیدا کیا ہوا ہے۔ نمبر 3، پانی سے نطفہ مراد ہے۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا وہ ایسا نہیں کریں گے کہ ان دلائل میں غور و فکر کریں اور اس کے ذریعے اس خالق کو جان لے جس کا کوئی شریک نہیں، اور شرک کا طریقہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ دور کے تمام سیکولر اور ملحد مفکرین کو چاہیے کہ وہ ان دلائل میں غور و فکر کریں جو خدا کے موجود ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور خدا کے موجود نہ ہونے کا نظریہ چھوڑ کر اس خدا پر ایمان لے آئیں جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کے نظام کو چلانے والا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستہ پالیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑ قائم کر دیے تاکہ زمین جم جائے، ٹھہری رہے اور غیر متوازن حرکت نہ کرے، اور لوگ اس پر آرام و سکون کے ساتھ چل سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ اپنے سفروں میں راستہ پالیں اور جن مقامات کا ارادہ کریں وہاں تک پہنچ سکیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا،
اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک گرنے سے محفوظ چھت بنایا، اور کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ آسمانی کائنات، سورج، چاند، ستارے اور اپنے اپنے افلاک میں ان کی حرکتوں کی کیفیت اور اپنے اپنے مطالعے سے ان کے طلوع اور غروب اور ان کے احوال کے عجائبات، جو عالم کو بنانے والے کے وجود، اس کی وحدت اور اس کی قدرت و حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں، ان سب سے اعراض کرتے ہیں اور ان دلائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ریاضی اور فلکیات کا علم اعلیٰ علوم میں سے ہے، جبکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنایا جائے۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کی فکر 1000 سال کے اس ذکر سے افضل ہے جو بغیر فکر کے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔